اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں، ان کی تعریفوں میں بے بہا حدیثیں ہیں. اگر ان اولیاء کی صفات کو بیان کرنا شروع کر دوں تو ہو سکتا ہے رات کا بڑا لمبا حصہ اسی میں گزر جائے. اور جو اللہ کے ولی نہیں ہیں ان کی ایک ہی بنیادی یہ نشانی یاد رکھیے، جو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دیتے ہیں، جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں، وہ قطعاً اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے. اللہ کے ولی وہ ہیں جو اللہ کی توحید کو مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو مانے، قرآن کو پڑھیں پڑھائیں. جو قرآن سے روکے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے، اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرما لے، ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما لے. ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید پہ رکھے، ایمان پہ رکھے، جب موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. دعوت اللہ کے لیے آپ حضرات سی ڈی اور کتابیں اپنے دوستوں میں عام کریں. جو حضرات ادھر ادھر بیکار میں پیسے خرچ کرتے ہیں، اگر اس میں سے تھوڑا سا پیسہ سی ڈی اور کتابوں پر لگائیں تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تیر کی وجہ سے 3 انسان جنت میں جائیں گے. ایک وہ جس نے تیر بنایا، تجارت بھی مقصد تھی لیکن جہاد کے لیے اس کا مقصد تھا. دوسرا وہ جس نے تیر خریدا، خود نہیں چلایا، پیسے بھرے خرید کے آگے دے دیا مجاہد کو جس نے اللہ کے راستے میں چلایا. یہ ایک تیر کی وجہ سے 3 بندے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے. تو آپ سی ڈی اور کتاب کسی کو دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس ایک سی ڈی اور کتاب کے ذریعے اللہ کسی کی ہدایت کا سامان کر دے تو جتنا ثواب انشاءاللہ اس کو ملے گا اس کی ساری ہدایت کا ثواب آپ کے کھاتے میں آئے گا. بظاہر یہ 1-2 ریال 3 ریال کی بات ہے لیکن صدقہ جاریہ ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹی وی پر آج کل مسلمانوں میں دینی سیریز دیکھنا عام ہے جس میں عورتیں غیر محرم مرد کی تقریر سنتے اور دیکھتے ہیں. کہ قرآن حدیث اس کی اجازت دیتی ہے یا کیا ٹی وی کے پردے پر کسی کپڑے کے ذریعے آڑ کر کے صرف آواز سنائی جا سکتی ہے؟ بہتر ہے کہ آپ اس کو آڈیو سنائیں لیکن اگر ویڈیو بھی آپ سکھاتے ہیں تو اس میں میرے غالباً یہ سوال پہلے بھی ہوا تھا. شیخ مقصود حسن فیضی حافظ اللہ کی پوری 2 سیڑھیاں ہیں اس موضوع پر. تو عورت اگر شہوت کی نظر سے نہیں دیکھتی تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پر تھائی لینڈ لاٹری جو کہ عام ہے پورے سعودی عرب میں، عنقریب ہر خاص و عام اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. یہ جو کیسی ہے یہ لاٹری کا جو سسٹم ہے، یہ سود، یہ جوئے کی ایک قسم ہے جس میں کچھ کو کچھ ملتا ہے اور کچھ کو سارے پیسے اس کے ضائع برباد ہو جاتے ہیں. تو ان طریقوں سے بچیے اور حلال رزق کی کوشش کیجیے. منگنی کو کتنے سال تک شادی کے لیے روک سکتے ہیں؟ اتنے ٹھنڈے ہو یار، ہم تیسری کے چکر میں ہیں، آپ ایک ہی منگنی کر کے روک کے بیٹھے. جلدی سے شادی کرو فوراً. آج منگنی چٹ منگنی پٹ بیا، دیر نہیں کرنی چاہیے. یہ جو طریقہ ہے کہ آپ نے کہیں منگنی کر لی اور 2-2 4-4 5-5 سال گزر گئے، یا کہیں نکاح کر لیا اور 4-4 سال سے رخصتی نہیں ہو رہی، لڑکی اپنے گھر بیٹھی ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. کوئی شرعی عذر ہو تو تب تو ٹھیک ہے، اور اگر شرعی عذر نہ ہو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. شادی نکاح کس طرح کیا جائے؟ شادی اور نکاح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کئی وجوہات سے شادی ہوتی ہیں جس میں مال ہے، حسب و نسب ہے، خوبصورتی ہے. آپ نے فرمایا تم جب بھی شادی کرو دین کی بنیاد پہ شادی کرو، کسی کا دیندار ہونا دیکھ کر پھر شادی کرو. ایک اور حدیث میں ہے تمہارے پاس کوئی رشتہ آئے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو، پھر اس کا انکار نہ کرو کہ یہ انڈین ہے، یہ پاکستانی، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ فلاں ہے اور یہ فلاں قوم ہے اور یہ فلاں برادری ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو فتنے اور فساد میں مبتلا ہو جاؤ گے. کہ ہم کافر کو ناشتہ لا کر دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، اس نیت پر کہ میں اس کی مدد کروں گا انسانی ناطے سے، تو کل کو یہ میرے سے دین کی بات سننا گوارا کرے گا. قرآن خوانی کے ذریعے اصالہ ثواب کرنا کیسا ہے؟ یہ بدعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور کوئی بلٹی سسٹم احادیث سے ہمیں نہیں ملتا کہ یہاں سے آپ بلٹی کرواتے جو وہاں چھوٹتی جائے، سوائے وہ اعمال جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے ان کا اجر و ثواب ملتا ہے. یہ درویشوں کو بلا کر یا گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھا کر فلاں کی روح کو مثال، فلاں کی روح کو مثال، یہ مولویوں نے کھانے کا دھندا بنایا ہوا ہے. ہاں، مردے کی طرف سے حج اور عمرہ کیا جا سکتا ہے.
کیا رکوع مل جانے سے پہلی رکعت مل جائے گی جبکہ اس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اس میں راجح قول یہی ہے کہ آپ کو رکعت دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ ہماری طرف شادی کے ایک دن پہلے رات کو میلاد النبی کرایا جاتا ہے، کیا یہ ضروری ہے؟ یہ کیا لکھا ہے؟ سوال سمجھ نہیں ہے۔ اگر میلاد النبی سے مراد ہے تو وہ دن منانا عیسائیوں کی مشابہت ہے، اللہ کی قرآن اور حدیث سے ہمیں اس کا علم نہیں ملتا۔ منصور حلاج کون تھا؟ اس کے بارے میں سنت کی روشنی بتایا۔ منصور حلاج پکا کافر تھا، منصور حلاج کافر تھا، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ وہ ظالم اور جاہل ہیں جو منصور حلاج کو اللہ کے اولیاء میں شامل کرتے ہیں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا ولی تھا۔ یہ وہ تھا جس نے کہا تھا انا الحق، کہ میں اللہ ہوں، اب میرے اندر اللہ حلول کر چکا ہے۔ تو حلول کا عقیدہ کفر ہے، حلول کا عقیدہ کفر ہے، فنا فی اللہ کا عقیدہ کفر ہے۔ اللہ عز و جل کی ذات الرحمن علی العرش استوى، مالک اپنے عرش پر ہے، وہ کسی میں حل نہیں ہوتا اور کوئی اس میں فنا نہیں ہوتا، لہذا یہ صوفیہ کا کفری عقیدہ ہے۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی سچی دعوت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔